ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإترتك وآبائك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإترتك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلاة میر مجلس قافلہ سالار اہل طریقت فخر السادات عزت مآب پیر سید شہزاد انجم شاہ صاحب زیدہ اقبالہ زیب و زینت دربار عالیہ سروبہ شریف خطیب اہل سنت فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا سلطانی صاحب عزت مآب جناب قاضی معراج الحسن صاحب عزت مآب جناب یاسر گولڑوی صاحب ملک عقیل صاحب اور میرے جملہ قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین علماء کرام سادات اعظام اور جمیع برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 4 فروری 2020 بروز منگل ہم یہاں بزم غوثیہ سلطانیہ چہان کے زیر اہتمام 12 ائمہ اہل بیت اطہار کانفرنس میں شریک ہیں اور آج کی اس نشست میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید کی سورہ مومن کی 7 اور 8 نمبر آیات کو تلاوت کیا اور ان 2 آیات کی روشنی میں 25 منٹ پر مشتمل گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے اور آج کی اس نشست کا عنوان ہے 12 ائمہ اہل بیت، اور یہ جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں ان کا جنت کے اندر وہی درجہ ہے جو رسول اللہ کا درجہ ہے۔ جی ان کا جنت کے اندر وہی درجہ ہے، اسی درجے میں یہ پائے جائیں گے جس درجے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کا سہارا لینا ہوگا۔ امت مسلمہ بہت ساری پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا تعلق اہل بیت اور اصحاب پیغمبر سے جوڑ دیا جائے۔ جب سے نسبتیں ٹوٹی ہیں تو امت روز بروز زوال کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہود نے نہ تو آپ سے نماز چھینی اور نہ روزہ چھینا، نہ انہوں نے داڑھی پر قدغن لگائی اور نہ انہوں نے آپ سے حج چھینا، نہ انہوں نے آپ سے عمرہ چھینا اور نہ انہوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے روکا۔ یہود اور ہنود اور نصارہ نے آپ سے صرف نسبتیں چھینی ہیں، اور جس ملت سے نسبت چھن جائے اس ملت پر میزائل ضائع نہیں کیے جاتے، وہ خود مر جایا کرتی ہے۔ اس امت سے نسبتیں چھن چکی ہیں اور ان نسبتوں کو واپس لوٹانا ہے۔ ہم نے
نسبتوں کو بھی فرقوں کی نظر رکھا ہے. نسبتوں سے فرقے پروان نہیں چڑھتے، نسبتوں سے ملتیں پروان چڑھتی ہیں. ہم نے نسبتوں کو بھی فرقوں کے مرہون منت سمجھ رکھا ہے. یاد رکھیے گا، نسبتوں سے فرقے پروان نہیں چڑھتے، نسبتوں سے فرقے امت میں بدل جایا کرتے ہیں. لیکن یہ ممکن کب ہے؟ جب امت اس جھول سے نکلے گی کہ 12 ائمہ اہل بیت ملت جعفریہ کے نہیں اور اصحاب پیغمبر ملت دیوبند کے نہیں، یہ امت کی نسبتیں ہیں. جب امت اس جھول سے نکلے گی کہ 12 ائمہ اہل بیت فقط ملت جعفریہ کے نہیں اور اصحاب پیغمبر فقط ملت دیوبند کے نہیں بلکہ یہ امت کی نسبتیں ہیں، جب یہ نسبتیں واپس لوٹ آئیں گی تو امت کا ماضی واپس آ جائے گا. یہ قرآن پاک میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے. 12 ائمہ اہل بیت. لفظ امام، امام کی جمع ائمہ، امام کہتے کس کو ہے؟ یہ میں امام کے 20 معنی قاضی صاحب لکھ کے لایا ہوں کہ امام کس کو کہتے ہیں، لیکن میں صرف ایک معنی امام کا بتاتا ہوں کہ امام کس کو کہتے ہیں. ویسے بڑے بھائی کو بھی امام کہتے ہیں. صبح جو مدرسے میں آ کے استاد کو پہلے سبق سنا جائے اس کو بھی امام کہتے ہیں. امام کہتے کس کو ہیں؟ صبح جو آ کر استاد کو پہلے سبق سنا جائے، میرے عزیز اس کو بھی امام کہتے ہیں. بڑے بھائی کو بھی امام کہتے ہیں. جو زمین کے درمیان بننا ہوتا ہے نا، جس کو پارٹیشن کرنا کہتے ہیں، اس کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں. آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ جڑا زمین کے درمیان بننا ہونا نا، اس بننے کو بھی امام کہتے ہیں. میں ان میں سے کسی معنی پر بات نہیں کرتا، میں صرف ایک معنی بتاتا ہوں امام کس کو کہتے ہیں. صرف ایک معنی کہ امام کس کو کہتے ہیں. والامام الخیط الذی یمد علی البناء ویسوی علیہ صاف البناء. منظور افریقی امام کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب مستری دیوار بناتا ہے اور دیوار بنانے کے بعد سال کے ساتھ جب دیوار کا جائزہ لیتا ہے کہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی، اس سال کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نہیں بولے، میں نے تقریر کر دی ہے اور میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ بولے. ابن منظور افریقی لفظ امام کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں والامام الخیط الذی یمد علی البناء علیہ ویسوی علیہ صاف البناء. امام کہتے ہیں اس سال کو کہ جب مستری دیوار لگا رہا ہوتا ہے تو دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی، وہ دھاگے کے ذریعے اسے جائزہ لیتا ہے. اس دھاگے کو عربی میں امام کہتے ہیں. یا اللہ تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جو ایمان کی دیواروں کو سیدھا کرے اسے ہی امام کہتے ہیں. پتھر کی دیواروں کو سیدھا کرنے کے لیے سال استعمال ہوتی ہے، ایمان کی دیواروں کا جائزہ لینے کے لیے حسین کو امام ماننا پڑتا ہے. اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا، ورنہ اونٹ کی نکیل پکڑنے والے کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں.
انسان کے سینے کو بھی امام کہتے ہیں، بڑے بھائی کو بھی امام کہتے ہیں، راستے کے کنارے کو بھی امام کہتے ہیں، زمین کے درمیان سے جو پگڈنڈی نکلتی ہے اسے بھی امام کہتے ہیں، جو دو کمروں کے درمیان پارٹیشن ہوتی ہے اسے بھی امام کہتے ہیں، زمین علیحدہ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے جو بننا دیا جاتا ہے اسے بھی امام کہتے ہیں۔ میں اگر اس پہ بات کروں تو رات بیت جائے، امام کا معنی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تمہارے ایمان کی دیوار میں اگر دراڑ پڑ جائے یا ٹیڑھی ہو جائے تو اسے کبھی نام علی سے سیدھا کر لینا، کبھی نام حسین سے سیدھا کر لینا۔ جو بندہ ذہنی طور پہ ادھر موجود ہے وہ تیار ہو کہ سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھ دوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب العالمین نے کہا وہ فرشتے جنہوں نے رب العالمین کے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے وہ صبح مساء ایک ہی دعا کرتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے جو ایمان لائے۔ تو اڈے میرے واسطے دعا ہو رہی ہے، سبحان اللہ بول رہا ہوں۔ بندے کو ٹائم نہیں نا جنازے کے بعد یہ دعا منگڑتا، فرشتے کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ بولا۔ یستغفرون للذین آمنوا، یا اللہ بندوں کو معاف فرما دے، ایمان والوں کو معاف فرما دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمت، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ٹائم لگ جائے گا ترجمہ نہیں کرتا، وہ آخر میں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم، یا اللہ جس وقت تو معاف کر دیتا نا تے پھر جنت دے اندر پتر نو پیو نال ملا دے، میاں نو بیوی نال ملا دے، دادے نو پوتے نال ملا دے، رشتہ دار نو رشتہ دار نال ملا دے۔ پتر نو پیو نال ملا دے، دھی نو ماں نال ملا دے، چاچے نو بھتیجے نال ملا دے، مامے نو بھانجے نال ملا دے، عزیز نو عزیز نال ملا دے۔ اے قرآن پیا ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، زوج کو زوج سے ملا دے، شوہر کو بیوی سے ملا دے، بیوی کو شوہر سے ملا دے۔ یہ پڑھا ہے قرآن، میرے اور آپ کے درمیان گھر جا کے اس کا جائزہ لینا کہ جنت کے اندر جو ادنا درجے میں ہوگا اور اس کا باپ اعلیٰ درجہ میں ہوگا تو اعلیٰ درجے والے کو ادنا درجے میں نہیں لایا جائے گا، ادنا درجے والے کو اس کے باپ کے اعلیٰ درجے میں لایا جائے گا۔ توجہ، اگلا مرحلہ میں آپ کے حوالے کروں۔
اب باپ ہے اعلیٰ درجے میں، اولاد ہے جنت کے اندر ادنا درجے میں، بیوی ہے اعلیٰ درجے میں، شوہر ہے ادنا درجے میں، شوہر ہے اعلیٰ درجے میں، بیوی ہے ادنا درجے میں، باپ ہے اعلیٰ درجے میں، اولاد ہے ادنا درجے میں، اولاد ہے اعلیٰ درجے میں، باپ ہے ایمان کی وجہ سے، کم ایمان کی وجہ سے ادنے درجے میں۔ قرآن کہتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ادنا درجہ میں ہے اسے اعلیٰ درجہ میں پہنچا دے۔ اب جنت کے اندر میں اور آسان کر دیتا ہوں، میرا والد ہے اعلیٰ درجے میں ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے تھوڑا سا نچلے درجے میں، دعا بتا رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں فتح علوی کو یا اللہ اس کو اس درجے میں منتقل کر دے جس میں اس کا باپ موجود ہے۔ اب میں نے بات آپ کو سمجھا دی، اب جنت کے اندر 12 ائمہ کا وہ درجہ نہیں جو انبیاء کا درجہ ہے، لیکن وہ اعلیٰ درجے میں ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں یا اللہ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں علی ہونا چاہیے۔ صرف اہل سنت کے سٹیج سے یہ احترام ملے گا، سبحان اللہ بولیں۔ یہ قرآن سے 12 ائمہ اہل بیت پیش کیے جا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اب انبیاء کے درجات تو انبیاء کے درجات ہیں۔ اب کئی بندے پریشان ہو رہے ہوں گے علامہ اظہر صاحب کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ بالکل یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے بوڑھی کو کہا تھا جتھے اسا رہنا ہے اتھے تو نہیں جا سکتی، اللہ فرمایا جبرائیل جا موسیٰ نو کہہ دے تینو کے مسئلہ لکھ دے جتھے کہن دی اتھی ہی رہے گی جتھے تو ہوئے گی۔ اور بڑھیاں نو انبیاء دے درجے میں کھڑا کیتی پھر دیو ایتے نبی دے پتر پھر وہ بڑھی ہوئے گی اس درجے میں جسے حضرت موسیٰ تے ہارون ہون گے یا نہیں؟ کہ پروگرام ہے جناب دا اتھی ہوئے گی جسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہوں گے۔ تو اگر بڑھی کو صرف حضرت یوسف کی قبر بتانے پر اتنا صلہ ملتا ہے تو جنہوں نے سارا دین بتا دیا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا صلہ ملا ہوگا۔ بتائی تھی، سمجھدار بندے سبحان اللہ بولو، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اس بوڑھی نے کیا کیتا بولو، اس حدیث نو میں عربی پیش کر سکنا، متن بھی پیش کر سکنا، سند بھی پیش کر سکنا، ٹائم بہت لگے گا، ادھر جانا ہی نہیں۔ انہیں کی دسے اسی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر صلہ کی ملیا، بڈھی سی جوان ہو گئی، اندھی سی اکھاں واپس آ گئیاں، جنت اس درجے وچ رہے گی جتھے جناب موسیٰ اور جناب ہارون ہوں گے۔ یا اللہ ایک اس کام دا صلہ تراویحاں پڑھن دا، فرمایا نہیں نبی دی قبر دسن دا۔ کس چیز دا صلہ ہر 3 مہینے تو بعد عمرہ کرن دا، فرمایا نہیں نبی دی قبر دسن دا۔ نبی کی قبر بتانے پر صلہ یہ ملا، بوڑھی تھی جوان ہو گئی، اندھی تھی بینا ہو گئی، جنت میں وہ درجہ مل گیا جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جو ایک نبی کی قبر بتائے اسے یہ صلہ ملتا ہے جو کربلا میں 1,24,000 کی ترجمانی کر جائے۔ آدم سے لے
کے جناب محمد الرسول اللہ تک ملک عقیل صاحب 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے. ہر پیغمبر نے ایک ہی دعوت دی, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, میں اللہ کا نمائندہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے, میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے, اور خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اس جو ایک نبی کا سبق تھا, اس کی حقیقی اور پریکٹیکل ترجمانی جس نے کربلا میں کی, اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جو بندے ابھی سوچوں میں گم ہیں, وہ بندے ذرا سوچوں کی دنیا سے نکلیں, کیونکہ عمارت بتا رہی ہے. مجھ سے جملے نہ بلوائیں, جملہ سازی میں بہت ماہر ہوں, مجھ سے جملے نہ بلوائیں, مجھے تقریر کرنے دے, پیغام دینے دے, سبحان اللہ بولے. توجہ چاہوں گا. 1,24,000 انبیاء کی ترجمانی حسین ابن علی کر گئے, تیسرے امام کر گئے. کی ترجمانی جنت میں درجہ وہی جو ان کے ابا حضور جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. یا اللہ کوئی اور دلیل؟ یہ پڑھا ہے قرآن 27 سے 12 سورۃ طور آیت نمبر 21. سبحان اللہ بول دے. پڑھ دوں کیونکہ ریت اتنا موتی نہیں نا سٹنے, تھوڑے کو پوچھ کے پڑھنا. میں پوچھنا اس واسطے نہیں ہاں, میں اس واسطے پوچھنا ملک عقیل صاحب کہ اگر ریت موتی سٹنے تے پھر سٹنے دی ضرورت کوئی نہیں, کہ اگر کوئی لین والا بندہ بیٹھا ہے تے پھر سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھا. سپارہ کیڑا دسیا, سورت کیڑی دسیے, آیت نمبر کیڑی دسیے 21. اے قرآن پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. یاسر گولڑوی صاحب اے ترجمہ میں پڑھ دینا, لمبی گل نہیں کرنے. کیڑا سپارہ دسے سورت آیت اے پہ ترجمہ میں اے پڑھ دینا, تو اپنی مرضی نال ویکھ لینا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی. میں نے ہوں نہیں پتا بھائی امام باقر شیعہ دا یا صدیقی اکبر وہابیاں دا, میں نے اس گل دا نہیں پتا, میں نے اس گل دا پتا ہے جڑا ہے میرے سامنے پیا. سبحان اللہ بولو, میں اگلی لم کڈا. سپارہ کیڑا دسیا سی, سورت دا نام طور, آیت نمبر اے طور جڑی سورت ہے نا, سورت طور اے 52 نمبر سورت ہے. کیڑا نمبر 52 نمبر سورت ہے. پھر بول لو سپارہ سورت دا نمبر نہیں, سورت دا نمبر 52 آیت دا نمبر 21. پھر پڑھ لو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان
الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اور جو ایمان لائے، اور جو ایمان لائے، کافرہ دی گل ہوئی نہیں، مسلمانہ دی گل ہو رہی، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ قرآن نے قید لائیے، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. ہم نے الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا. وما علتناہم من عملہم من شیء، دل سے ہاتھ رکھ کے ترجمہ سن لینا. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی. ان کی اولاد کو ان سے ملا دیا. تو آڈی اولاد تو ساتھ میں ایمان لایا، رسول خود ایمان ہونا. قرآن نے اندر جڑا آنا یا ایوہ الذین، یہ 88 بار آیا. کتنی بار؟ مفسرین دس گل ہوتے اجماع ہے کہ یا ایوہ الذین آمنون مانا کیے وے اے مفسرین. اس گل ہوتے 1400 سالہ عرصے میں تمام مفسرین، چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے وہابی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، تمام مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب امت ہے، رسول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب امت ہے، رسول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول ایمان والا نہیں ہوتا، رسول ایمان ہوتا ہے. رسول عین ایمان ہوتا ہے. اور یہاں جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. عمل میں وہ بہت آگے ہیں. عمل میں آج کوئی کسی کو نہیں پہنچ سکتا. جو عمل آج سے پہلے لوگوں کا تھا وہ میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، عمل کے ساتھ نہیں. ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، عقیدے کے ساتھ ان کی پیروی کی. ہم نے ان کو ملا دیا. اب مجھے بتاؤ، جیسا رسول کرتا گیا ویسے 12 ائمہ کرتے گئے. مل گئے یا نہیں ملے؟ تو جن کو قرآن نے ملا دیا ان کو آپ کیوں جدا رکھتے ہیں؟ جن کو قرآن نے ملا دیا ان کو آپ کیوں جدا رکھتے ہیں؟ فرقے کیوں بنتے ہیں کہ میرا پیر ایسا کرتا ہے، میرے پیر کی یہ تربیت ہے، میرے پیر کا یہ مشرب ہے، میرے پیر کا یہ طریقہ کار ہے. یہ درمیان میں پیر کیوں آ جاتا ہے قرآن کے مقابلے میں؟ جب قرآن نے ان کو ملا دیا. اور شاید یہی وجہ ہے قاضی معراج الحسن صاحب کہ قرآن نے جن کو ملا دیا صدیاں بیت گئیں. آج بھی مسجد نبوی میں 12 ائمہ اہل بیت کے نام مسجد نبوی کی دیواروں پہ کندہ ہے. یہ اس بات کی بین دلیل نہیں کہ جنہیں قرآن نے ملا دیا نام مٹانے والے بھی ان کا نام مسجد نبوی کی دیواروں سے نہ نکال سکے. بس میرے عزیز، آخری بات سنو اور میں اپنی گفتگو کو اس مرحلے پر سمیٹ دوں. 8ویں امام کون سے؟ نام ہے 8ویں امام کا امام علی رضا. امام علی رضا جس وقت نیشہ پور تشریف لائے نا تو آپ گھوڑے پر سوار تھے، چہرے پہ نقاب تھا. امام حافظ ابو زرع اور امام مسلم توسی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین زیارت کے لیے تشریف لائے.
40,000 کا اجتماع تھا جو امام علی رضا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھا. سبحان اللہ بولے. جس وقت آپ تشریف لائے تو امام مسلم توسی نے جو بات کی نا امام علی رضا سے، آپ کے چہرے پہ نقاب تھا. آپ نے فرمایا یا ایھا السید الجلیل ابن السادات الائمۃ بحق آبائک الطاہرین والاسلاف الکریم. آپ نے فرمایا اے جلیل القدر سید، اے سادات ائمہ کے بیٹے، آپ کو اپنے باپ دادا اور جد امجد کا واسطہ چہرے سے نقاب اتار دیجیے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ امام مسلم توسی کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالنا ہے اور حافظ ابو ذرا کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے. ڈال لینا جدھر ڈالنا ہے، جس کے کھاتے میں ڈالنا ہے. اپنا مال لوگوں غیروں کے کھاتے میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہوتی. حقیقت پسند بنو اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب امام نے یہ بات سنی، وقت کے 2 امامان حافظان سے چہرے سے نقاب اٹھایا. نقاب اترنے کی دیر تھی کہ اتنی روشنی پھیلی کہ لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگے. قاضی صاحب میں بہت حیران ہوتا ہوں، میرے غوث اعظم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. غوث اعظم کی ناک سے کبھی ایسی چیز جو انسانی طبیعت پر کراہت بنے اس کا اخراج نہیں ہوا. اور یہ غوث اعظم نہیں ہے، یہ غوث اعظم کے جد امجد ہے. لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگے. او فغا مچ گئی، چیخ و پکار مچ گئی. کیوں؟ وہ قدردان تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا آیا. امام مسلم توسی آگے بڑھے، قدموں کو ہاتھ لگایا، چوما اور چوم کر عرض کیا حضور کوئی ایسی حدیث پیش کر دے. عقیل صاحب میں تقریر یاد ہی 5 منٹ ہی کر کے آیا تھا، پھر اگے میں کس طرح کراں گا. توجہ چاہوں گا. ہر طرف آؤ بغا مچ گئی، ہر طرف واہ ویلا مچ گیا، لوگ بے ہوش ہو کر گرنے لگے. امام مسلم توسی آگے بڑھے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور اپنے نانا جان کا کوئی فرمان سنا دیجئے جس کو ہم یاد رکھیں اور اس کے ذریعے آپ کو یاد کرتے رہیں. حضور سنیے، دل پہ ہاتھ رکھنا، میں نے آپ سے کچھ کہہ کے جانا ہے. امام گھوڑے سے نیچے اترے، چہرہ میمون سے نقاب اترا اور مجمع سے ایک آواز بلند ہوئی کہ امام مسلم توسی رسول اللہ کے بیٹے سے حدیث سننا چاہتے ہیں اور اس حدیث کے ذریعے امت آپ کو یاد رکھے گی، لہذا خاموش ہو جاؤ. ایک دم مجمع پر سکوت طاری ہو گیا اور امام علی رضا 8ویں امام نے جو حدیث پیش کی میں وہ جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس حدیث کو 20,000 قلموں نے لکھا. آپ نے قدر نہیں کی ہے ورنہ آپ سبحان اللہ بولتے. کتنی قلموں نے؟ 20,000 قلموں نے عقیل صاحب اس حدیث کو لکھا. حدیث امام علی رضا پیش کرنے لگے اور میں چاہوں گا کہ آپ حدیث سن سکیں اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. امام علی رضا نے حدیث شروع کی، فرمایا حدثنی
ابی موسیٰ الکاظم عن ابی، غور کرنا، حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی. شاہ صاحب سنیے گا، حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ علی زین العابدین عن ابیہ شہید کربلا عن ابیہ علی المرتضی قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبریل علیہ السلام قال حدثنی رب العزت سبحانہ وتعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خصنی فمن قالها دخل خصنی ومن دخل خصنی آمن من عذابی او کما قال. ترجمہ سن لو. آٹھویں امام نے حدیث پیش کی، امام محمد باقر، امام علی رضا نے. حدیث کیا ہے؟ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، فرماتے ہیں مجھے خبر دی ہے میرے والد موسیٰ کاظم نے. موسیٰ کاظم کو خبر دی ہے ان کے باپ جعفر صادق نے. جعفر صادق کو خبر دی ہے ان کے والد محمد باقر نے. محمد باقر کو خبر دی ہے ان کے باپ علی زین العابدین نے. علی زین العابدین کو خبر دی ہے ان کے بابا شہید کربلا نے. شہید کربلا کو خبر دی ہے ان کے بابا علی المرتضی نے. علی المرتضی نے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں علی مرتضی نے سنا ہے حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ، میری آنکھوں کے ٹھنڈک اور میرے حبیب رسول اللہ سے. آٹھویں امام. اور رسول اللہ نے سنا ہے قال حدثنی جبریل علیہ السلام، انہوں نے جبریل سے سنا. اور جبرائیل قال حدثنی رب العزت سبحانہ، جبرائیل کو رب العزت سبحانہ وتعالی نے بتایا کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ میری پناہ میں آ گیا. وہ میری پناہ میں آ گیا. پھر فرمایا خصنی فمن قالها دخل خصنی ومن دخل خصنی آمن من عذابی. فرمایا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور رب العزت نے فرمایا جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا گویا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. جس وقت امام علی رضا نے یہ حدیث پیش کی 20,000 لوگوں نے اس حدیث کو لکھا. اور حضور علیہ السلام کے جملہ فرمودات میں اسے یہ واحد فرمودہ ہے جسے ایک وقت میں 20,000 کلموں نے لکھا. 20,000 کلموں نے لکھا. اور اہل سنت کے چوتھے امام، فقہ میں چوتھے امام، امام احمد بن حنبل، اہل سنت کے فقہ میں چوتھے امام. بولتے کیوں نہیں ہو؟ اہل سنت کے فقہ میں چوتھے امام امام احمد بن حنبل اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ سند ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد باقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ شہید کربلا عن ابیہ علی المرتضی، اگر یہ سند کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر دم کی جائے تو پاگل جنون سے باہر آ جائے گا. سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے؟ سبحان اللہ بولو، بولو سنیو، سبحان اللہ بولو. کاش
کے سنیوں نے سبحان اللہ بولنا سیکھا ہوتا تو آج پاکستان بنتے وقت جو 95% تھے آج وہ 40% نہ ہوتے. پاکستان بنتے وقت جو 95% تھے وہ آج 40% نہ ہوتے. سوچئے گا ضرور، میں آپ کو کچھ کہہ کے جا رہا ہوں. کبھی اپنا محاسبہ کیا؟ یا صرف فتوے لگاؤ گے، صرف فتوے بازی کرو گے، صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو گے؟ یا کبھی اپنا احتساب بھی کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج کرو کہ یہود و نصارہ نے تم سے نمازیں نہیں چھینی، نسبتیں چھینی ہیں. اور جس ملت سے نسبت چھن جائے اس ملت پہ بارود ضائع نہیں کیے جاتے، وہ خود بخود مر جایا کرتی ہے. اللہ 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 اللہ. سامعین محترم، فخر السادات آل نبی اولاد علی آستانہ عالیہ حسین آباد شریف سے پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی آپ تشریف لا چکے ہیں. میں بزم غوثیہ سلطانیہ کی طرف سے آپ پیر صاحب کو اور آپ کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا. آپ کی آمد پہ آپ نعرے کا جواب بھی دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ. آپ نے دیکھا جس وقت عالم اسلام کی عظیم علمی اور فکری شخصیت، عالم باعمل، عالم ربانی، عزت مآب پیر سید شمس الرحمان صاحب مشہدی مدد اللہ العالی آپ کی آمد ہوئی، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آخری بات جناب کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ سند اگر پاگل پر پڑی جائے تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا. اور راجہ آصف صاحب آخری بات آپ کے لیے. نہیں حضور اب آپ کو سنیں گے. حضور یہ آپ کی شفقت ہے اور مجھ پر سادات مہربانی کرتے رہتے ہیں، یہ سادات کی مہربانی ہے. بہر میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر آخری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آخری بات سماعت کیجئے. قرآن میں آئے نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. قبلہ شاہ صاحب حضور یہ میرے ڈرائیور نے مجھے بات سمجھا جو بات میں ابھی کرنے لگا، اور وہ ان پڑھ آدمی ہے لیکن اس نے بات بہت بڑی کی. میں نے درس قرآن دیا، حضور کی نالین پہ میں بات کر رہا تھا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ان گھوڑوں کی قرآن قسم کھا رہا ہے نا جن گھوڑوں پر نبی کے صحابہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے. ان گھوڑوں کی قسم جن پر نبی کے صحابہ سوار ہیں. اور ان گھوڑوں کا نال جس وقت پتھر سے ٹکراتا ہے اس پتھر اور لوہے کے نال کے درمیان سے جو آگ کی چنگاری نکلتی ہے، قرآن اس چنگاری کی قسم کھا رہا ہے. اس چنگاری کی قسم. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا، اس نسبت پر غور کیا کہ نہ صحابی کی قسم، نہ گھوڑے کی قسم، نہ گھوڑے کی ٹانگ کی قسم، نہ اس کے پیر کی قسم، نہ تلوے کی قسم، تلوے کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی نال کی بھی قسم نہیں، پتھر کی بھی قسم نہیں. اس نال اور پتھر کے درمیان سے اٹھنے والی آگ کی ایک شعلے اور چنگاری کی قسم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ چنگاری تو نکلنے کے بعد بجھ گئی لیکن قرآن آج بھی کیوں قسم کھا رہا ہے؟ چنگاری بجھ گئی نا. صحابی باقی ہے، گھوڑا باقی ہے، پیر باقی ہے، نال باقی ہے، پتھر ادھر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی قسم کیوں جو چنگاری اس پتھر اور نال کے درمیان سے نکل کر جدا ہو گئی. قیامت تک قرآن نے عقیدہ دے دیا کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے اگر کوئی بجھ بھی جائے تو ہم اسے بجھنے نہیں دیتے. بولو بولو سنی مسلمانوں بولو.
وہ چنگاری بجھ گئی، لیکن قرآن نے اسے بجھنے نہ دیا، جدا نہ ہونے دیا۔ اگر قرآن کی نظر میں چنگاری کا یہ عالم ہے جس پر نبی کا صحابی جس گھوڑے پر سوار ہو اس کے قدموں سے نکلنے والی آگ کے اس شعلے کی قسم کی عزت کا یہ عالم ہے جو نبی کے اندر سے نکلتے رہے۔ میں شاہ صاحب حضور دن کو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالات زندگی پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے طویل بات ہے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ جب قبول فرمایا تو اس وقت 100 آدمی بنو مصطلق کے صحابہ کرام کی قید میں تھے۔ کتنے؟ جو ہی صحابہ کرام کو یہ خبر ملی کہ حضرت جویریہ جو سردار کی بیٹی ہے اس کا نکاح حضور سے ہو گیا اور وہ ام المومنین بن گئی، تو انہوں نے 100 بندوں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ یہ کافر ہی صحیح لیکن حضور کے سسرالی ہیں۔ آج جس وقت بندے 12 اماموں کی بات ہو تو بندے رافضی اور شیعہ کا الزام ہمیں دیتے ہیں۔ ہم ائمہ اہل بیت کی بات کریں، ہم آل رسول کی بات کریں، ہمیں تانا ملتا ہے۔ میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اس امت پر، اگر حضور ایک عورت سے نکاح کرے تو اصحاب پیغمبر حضور کی اس عورت کی وجہ سے سسرالیوں کو یہ مقام دیتے ہیں، تو جن اصحاب پیغمبر کی نگاہ میں سسرال کا یہ مقام ہے، آل کا کیا مقام ہوگا؟ سوچئے گا ضرور میرے عزیز۔ میں میزبان ہوں، شاہ صاحب قبلہ ہمارے مہمان ہیں، ہم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پوری عزت اور احترام کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سنیں اور پوری عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ آپ نے قبلہ شاہ جی کو سماعت کرنا ہے۔ شاہ جی اہل سنت اور عالم اسلام کا ایک عظیم سرمایہ ہے، اس سرمایہ کی ہم نے قدر کرنی ہے اور پوری عزت اور وقار کے ساتھ شاہ صاحب کے ملفوظات عالیہ سے ہم نے مستفید ہونا ہے۔ اللہ شاہ صاحب کو اور جملہ سعادات کو اور ان وارثان منبر و محراب کو اور آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے، اور اللہ پاک راجہ صاحب آپ اور آپ کی بزم غوثیہ سلطانیہ کی اس خوبصورت کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔